اپنے مزاج کے اندر یہ چیز شامل کریں کہ کسی کی خدمت کر سکیں، اپنے مزاج کے اندر یہ چیز شامل کریں کہ کسی کی مدد کر سکیں۔ بہت ہی پیارا واقعہ داتا صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے مدینے سے دور کسی بستی کے اندر جانا تھا، تو راستے کے اندر صحرا بھی تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے جب جانا ہے تو صحرا کے اندر تھوڑی دیر آرام کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں مدینے سے نکلا، صحرا کے اندر جب پہنچا نا تو میں ادھر سستانے کے لیے، ادھر آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر رکا۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک چرواہا نا بکریاں چروا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب چرواہے کو دیکھا نا اس کے قریب ہی میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ادھر قریب ہی نا چرواہے کے ایک کتا آیا۔ چرواہے نے کیا کیا، اپنا ڈبہ کھولا، اس میں سے ایک روٹی نکال کے نا کتے کو ڈال دی۔ کتے نے روٹی کھا لی اور پھر للچائی نظروں سے نا چرواہے کی طرف دیکھا۔ چرواہا کہتا ہے پھر اس نے نا پھر کیا کیا، اپنے ڈبے سے دوسری روٹی نکالی، کتے کے آگے پھینک دی۔ کتا دوسری روٹی کھانے کے بعد پھر چرواہے کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کیا کیا، چرواہے نے تیسری روٹی نکالی، کتے کو ڈال دی۔ جب کتے کو ڈالی نا کتا سیر ہو کے کھا کے چلا گیا نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں چرواہے کے قریب آیا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو مزدور ہے، تو کسی کا غلام ہے، تو نے ساری 3 روٹیاں اس کو ڈال دی۔ کہتا حضور میرے پاس 3 ہی روٹیاں تھیں، تینوں کی تینوں اس کو ڈال دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کولو مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی، سخی کدی کنگال نہیں ہوندا۔ کہتا ہے حضور صحرا کے اندر کبھی کتا بہت کم ہوتے ہیں، صحرا کے اندر کتا آتا نہیں، کتے آبادیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر یہ صحرا کے اندر میرے پاس آیا ہے تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو کوئی کھانے کے لیے میرے پاس آیا نا، تو کوئی بات نہیں، میں نے 3 روٹیاں اس کو ڈال دی ہیں، میں گھر رات کو شام کو جا کے کھانا کھا لوں گا، لیکن کتے کو صحرا کے اندر تو نہیں تھی کسی نے کھانا دینا، تو میں نے اس کو دے دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بات بڑی دل کو لگی۔ جس سفر پہ جانا تھا ادھر سے واپس آیا، گھر کے اندر آیا، آ کے مدینے سے پوچھا وہ فلاں بندہ فلاں غلام کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا جی وہ فلاں بن فلاں کا غلام ہے۔ کہتے ہیں میں اس آدمی کے پاس گیا، جا کے وہ غلام خریدا، پھر میں نے وہ بکریاں خریدی، پھر فرمایا جس باڑے کے اندر وہ بکریاں باندھتا تھا وہ باڑا خریدا، اور خرید کے اسے کہا کہ یار یہ بکریاں بھی تیری ہیں، آج سے تو بھی آزاد ہے اور وہ باڑا بھی تیرا ہے۔ کہتا ہے حضور یہ کس بات پہ آپ مجھے دے رہے ہیں؟ کہا تو نے آج جو سخاوت کی تھی نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو شدید ضرورت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ نا تمہاری سخاوت دے کے نا تو میں نے تجھے یہ چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں، اللہ کی طرف سے تجھے تمہاری سخاوت کا انعام ملا ہے۔ کہتے جب اس نے وہ بات سنی نا، داتا صاحب لکھتے ہیں وہ بندہ بڑا سخی تھا، اس نے ایسے کیا ساری چیزیں پھر اللہ کی راہ کے اندر بانٹ دی، ساری چیزیں اللہ کی راہ میں پھر بانٹ دی۔ میرے بھائیوں یہ دیکھو تو صحیح نا کہ لوگوں کا جو نفع چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے پھر بڑا نوازتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں جناب رشتے لالچ کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، اپنے نفع کے لیے رشتے بنائے جاتے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے، حضور نے کیا فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کا نفع کرے۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کا نفع چاہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے نفع کے لیے، اپنی لالچ کے لیے جو ہے وہ رشتے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر داتا صاحب آگے کیا لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نا ایک دور کا جاننے والا آپ کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے حضرت حسن سے عرض کرتا ہے حضور میں نے ایک بندے کا 400 دینار دینا ہے، بڑا تنگ کر رہا ہے، بڑا پریشان ہوں۔ حضرت حسن جب یہ سنا نا تو گھر کے اندر گئے، جا کر 400 دینار لے کر آئے کہیں سے، جب لے کر آئے نا تو دینے کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت امام حسن بڑا زارو کی تار ہوئے، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو۔ غلام کہتے ہیں حضور 400 دینار بھی دے دی ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ کہا تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں کہ وہ میرا سلام دعا والا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، اس کو 400 دینار کی ضرورت تھی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا، میرا کیسا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کو 400 دینار کی ضرورت تھی۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھو تو صحیح، اپنے گلی محلے کے اندر تو دیکھو نا، تو دیکھو تو صحیح
کہ غریب جو تیرے ساتھ ہمسایا، غریب ہمسایا، اس کے بچوں نے کھانا بھی کھایا یا نہیں. ہمیں اپنی پڑی رہتی ہے.